السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویلوگ کے اندر میں آپ کو اسٹور سے لے کر منی مر کے حوالے سے انشاءاللہ کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا. راستے کیسے ہیں, روڈس کیسی ہیں یہاں کی, اور موسم یہاں کا خاص کر کے کتنے جلدی بدلتا ہے, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور میرے ساتھ اس ویلوگ کے اندر ہے احمد بھائی جوائے فور جرنی ٹور سے, اور ساتھ میں ہے جی آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں بتانا. ہمیں بتا دو یار, جہاں سے بھائی, یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ کو منی مارک کیسا لگا؟ منی مارگ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جنت تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگی, ہم نے دیکھی نہیں ہے, لیکن دنیا کی یہ جنت ہے ماشاءاللہ سے. کیا بات لازمی ہے, آپ اس میں یہاں کوئی شک وزٹ نہیں. کریں, لیکن وقار کے ساتھ نہیں آئے, بہت زیادہ چوتیا بناتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی, ماشاءاللہ سے جنت باقی ہم نے نہیں دیکھی, لیکن اس کے مناظر جنت سے بالکل کم نہیں ہے. احمد بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی, میں تو کہوں گا کہ زندگی میں ایک دفعہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی منی مارگ لازمی, مرنے سے پہلے لازمی ہے. کل آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا کل برزل ٹاپ پہ؟ برزل ٹاپ پہ تو مرتے مرتے بچ گئے. اور ویورز, جب ہم برزل ٹاپ پہ پہنچے, آلموسٹ ویدر وہاں پہ میرے خیال سے کہہ سکتا ہوں میں کہ 3-4 ڈگری یا 5 ڈگری ہوا ہوگا. بالکل اتنا ہی کم تھا, بلکہ اتنا ہی ہوا ہوگا. سردی کافی زیادہ تھی. میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہماری سانسیں رکے, پہلے جا کے میں ایک دفعہ منی مارگ کو دیکھ لوں, ریمبو لیک کو دیکھ لوں. دوڑ کے ہم واپس گاڑی پہ بیٹھے اور سیدھے ہم پہنچے منی مارگ. اب واپسی پہ مر بھی گئے نا, تو کوئی اللہ نہ کرے وہ بھائی, اللہ پاک آپ کو جنگیر بھائی کی زندگی بھی دے یار. اللہ پاک ان کی زندگی بھی مجھے دے دے. ان کی زندگی اللہ پاک آپ کو دے. ویسے احمد بھائی کے لیے میری زندگی حاضر ہے. کیا بات ہے, کیا بات کر دی بہت ہے, ساری رسپانسبلٹیز ہیں, تو اس لیے میں آپ کو اپنی زندگی کیا بات ہے. کل کیا کہہ رہے تھے اس دن, نے کیا کہا تھا یار, ان پہاڑوں کو دیکھ کے مجھے ایسا دل کرتا ہے کہ میں زندگی ساری آگے یہاں پہ رہ جاؤں, لیکن پھر سوچتا ہوں یہاں پہ کھاؤں گا کیا. یار میں کھانے کا مسئلہ ہے ایکچوئل میں تھوڑا نا فوڈی ایٹ ہارٹ. مجھے کھانا اپنی پسند کا چاہیے ہوتا ہے, کوالٹی چاہیے ہوتی ہے, کوانٹٹی نہیں. سمپل سی بات ہے, ادھر بس کھانے کی پرابلم ہے, باقی ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرفیکٹ. رات آپ کی کیسی گزری ہے بتاؤ؟ رات تو پوچھو ہی نہیں, 2 بجے تک تو ہم نے بون فائر کیا ہے, بیٹھے رہے وہاں پہ. صحیح. اور یہ دونوں بھائی صاحب جو ہے نا, یہ 4 رضائیوں کے اندر گھس کے سو رہے تھے. بھائی نے نہیں پوچھا, سوری, آپ نے کہا رات پوچھو ہی نہیں, انہوں نے نہیں پوچھا. میں نے تو نہیں پوچھا نا, رات میں آپ کو ہم نے پوچھا ہی آپ نے پوچھا نہیں, آپ نے بتایا کیوں ہے. تم نے تو پوچھا, آپ کہہ رہے آپ پوچھو ہی نہیں نا, پھر اس کے بعد تو نہیں پوچھا. بھائی آپ یہاں آؤ, رات اپنے خود یہاں پہ گزارو, پھر آپ لوگوں کو فیلنگس کا پتہ چلے گا کہ یہاں کی رات کیسی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. باقی انشاءاللہ چلتے ہیں ولاگ کی طرف, اور آپ کو دکھاتے ہیں اسٹور سے لے کے منی مارگ کا راستہ بھی دکھاتے ہیں, اور کیسے آپ کی انٹری ہوتی ہے چلم چوکی پہ وہ بھی دکھائیں گے. اور اگرچہ آپ رات کو یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو میل کے اندر آ کے, منی مارگ کے اندر آ کے, تو آپ کو کہاں پہ رکنا چاہیے, اور کیسے یہاں پہ ہٹ وغیرہ بنے ہوئے, کیمپنگ کیسی ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کمپلیٹ آپ کو اس ولاگ کے اندر ہم دکھائیں گے. تو بنے رہے ہمارے ساتھ, آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. جی ویورز, آج کا سفر نقشے کی لکیر نہیں, ایک کیفیت ہے. اسطور سے چلم تک, چلم سے برزل, برزل سے منی مارگ, منی مارگ سے 2 میل, 2 میل سے ریمبو. یہ وہ راستہ ہے جہاں پہاڑ باتیں نہیں کرتے مگر بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ضروری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اگر آپ سفر پہ نکل رہے ہیں تو کوشش کریں سفر کے دوران ضرورت پڑنے والی چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں, جس میں پھل فروٹ اور اس کے ساتھ بسکٹ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں سفر کے دوران آپ اپنے ساتھ ضرور رکھیں, کیونکہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا جب آپ پہاڑوں پہ نکلیں تو آپ کے راستے کتنے لمبے ہو سکتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی کچھ ہلکی پھلکی چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کر کے چلیں. اسطور کے بعد آتا ہے اسطور ویلی کا بڑا بازار گوری کوٹ, اور یہ گوری کوٹ کا ہی ایک ہوٹل ہے. یہاں پہ اگر آپ رات کو قیام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہترین انتخاب ہے یہاں پہ رکنے کے لیے. باقی ایریاز کے اعتبار سے اسطور ویلی میں اتنے اچھے ہوٹل نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ صاف ستھری رہائش آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے. کچھ چیزیں اگر آپ اسطور سے نکل کر بھول گئے ہیں تو اسطور کے بعد گوری کوٹ کا بازار ایک بڑا بازار ہے, جہاں سے بآسانی آپ کو پھل فروٹ اور دیگر اشیاء یہاں سے بآسانی آپ کو مل جائیں گی. اسطور پیچھے رہ گیا ہے, سامنے پھیلا ہوا راستہ ہمیں آہستہ آہستہ قدرت کے قریب لے جا رہا ہے. ہوا میں ٹھنڈک ہے, سانسوں میں تازگی, اور دل میں ایک عجیب سا سکون. یہ راستہ سیدھا نہیں مگر سچا ہے, کہیں سبز پہاڑ, کہیں خاموش وادیاں, اور کہیں دور بادلوں سے باتیں کرتی چوٹیاں.
ہر موڑ ایک نیا مصرع ہے، ہر منظر ایک نئی نظم۔ برج کراس کرنے کے بعد آپ پہنچتے ہیں تحصیل چوک میں۔ تحصیل چوک سے دو راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ جاتا ہے روپل ویلی ترشنگ درلے، اور دوسرا راستہ جو ہے دیوسائی چلم چوکی برزل ٹاپ اور منی مر کی طرف۔ اگرچہ آپ نے منی مر کی طرف جانا ہے تو یہاں سے آپ نے لیفٹ مڑنا ہے، سیدھا راستہ جا رہا ہے چلم کے بعد آپ دیوسائی بھی جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ برزل ٹاپس ہوتے ہوئے منی مر بھی جا سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے جانا ہے روپل ویلی ترشنگ، وہ آپ پھر یہاں سے رائٹ مڑیں، اور یہاں رائٹ مڑنے کے بعد آپ پھر جا سکتے ہیں ترشنگ، روپل ویلی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درلے لیک، میر ملک، یہ ساری جگہیں جو ہیں یہاں سے رائٹ سائڈ پہ آتی ہیں۔ جی تو ویورز، اگر آپ کے پاس دن زیادہ ہیں تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ روپل ترشنگ ویلی ایک دن لازمی جائیں، ایک نائٹ وہاں پہ آپ رات کو ضرور قیام کریں، کیونکہ ناگا پربت کی یوں تو کہتے ہیں 100 چہرے ہیں، لیکن سب سے جو ہائیسٹ جو پہاڑ کی چوٹی ہے وہ آپ کو روپل ویلی سے ہی نظر آئے گی۔ اگر آپ ہائکنگ کا شوق نہیں رکھتے یا ہائکنگ آپ نہیں کر سکتے تو اگر آپ ناگا پربت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ترشنگ تک بآسانی آپ گاڑی پہ جا سکتے ہیں اور وہاں سے ناگا پربت کا دیدار آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں ہم آپ کو روپل ترشنگ ان ساری جگہوں کے حوالے سے بھی گائیڈ کریں گے، لیکن آج ہم جا رہے ہیں چلم اور اس کے بعد برزل ٹاپ منی مر کی طرف۔ تو دوستو، اس روٹ کی خوبصورتی الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، کبھی سبز پہاڑ، کبھی کھلی وادیاں، اور کہیں دور برف سے ڈھکی چوٹیاں نظر آتی ہیں۔ یہ سفر صرف ایک منزل تک پہنچنے کا نہیں بلکہ ہر لمحہ انجوائے کرنے کا نام ہے۔ یہ جو دریا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس دریا میں آپ کو نایاب ٹراؤٹ فش جو ہے وہ کھانے کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ استور سے چلم کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں پکوڑا ولیج آتا ہے، اسی کے قریب کسی بھی ریسٹورنٹ پہ آپ رک کے اس حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ ٹراؤٹ یہاں پہ آپ کو کہاں سے ملے گی۔ مختلف ہوٹلز پر آپ کو ٹراؤٹ یہاں پہ جو دریا کی ہے وہ مل جاتی ہے، اور ماشاءاللہ سے جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہاں کی جو ہریالی ہے اس میں بھی الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو تقریباً ہر 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد آپ کو رکنے کے لیے ہوٹل یہاں پہ مل جاتے ہیں۔ ہوٹلز کی تعداد اس روٹ میں کافی کم ہے بنسبت باقی جگہوں کے حوالے سے، جیسا کہ ہنزا اسکرتو اگر آپ جاتے ہیں ہر آدھے گھنٹے 20 منٹ کے بعد آپ کو قیام کے لیے ہوٹلز ملیں گے، لیکن یہاں پہ ویسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہوٹلز آپ کو ہر 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ملتا ہے، لیکن وہ بھی ایک اکیلا ہوٹل کہیں آپ کو ملے گا۔ اگرچہ آپ منی مک جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ چلم میں سٹے کریں۔ اگر چلم میں آپ سٹے نہیں کرنا چاہتے تو صبح ارلی مارننگ جو ہے استور سے نکلیں، تاکہ جو ہے بآسانی آپ منی مرگ پہنچ سکیں رات میں۔ اگر راستے کی بات کریں تو یہاں کا سفر صبر اور احتیاط مانگتا ہے۔ کچھ جگہوں پر سڑک تنگ ہے، لیکن مجموعی طور پر سفر قابل لطف ہے۔ جو لوگ خود گاڑی چلا رہے ہیں وہ آہستہ اور دھیان سے سفر کریں، کیونکہ راستہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی نازک بھی ہے۔ خاص کر کے جولائی میں اگر آپ یہاں آ رہے ہیں، ان علاقوں کا سفر کر رہے ہیں تو بارش کے دوران خاص کر کے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہونے کے کافی چانسز ہوتے ہیں۔ ندی نالوں کے قریب کوشش کریں کہ آپ نہ رکیں۔ اگر ہو سکے بارش کے دوران آپ سفر سے اجتناب کریں یا کہیں رک کے آپ تھوڑی دیر انتظار کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم پہنچے ہیں چشمہ ہوٹل پہ۔ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے، یہاں پہ آپ کو یاک کی کڑھائی بھی مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹراؤٹ فش بھی آپ کو کھانے کو مل سکتی ہے۔ فی الحال ہم یہاں پہ رکے ہیں، اپنی گاڑی کو تھوڑا سا پانی مارا کیونکہ کافی گندی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہم چلم کے قریب پہنچنے والے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی آپ کو یہاں سے دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ یہاں پہ کچے مکان آپ کو بہت کثیر تعداد میں دیکھنے کو ملیں گے، جو کہ یہاں کے رہائشیوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ خاص کر کے ان کو بنانے کا مقصد ہے، گرمیوں میں یہ ٹھنڈے رہتے ہیں اور سردیوں میں یہ گرم رہتے ہیں۔ اگرچہ آپ سردیوں میں برف کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر آپ کچے گھر کے اندر چلے جائیں گے تو ٹمپریچر جو ہے الحمدللہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اور خاص کر کے جب آپ انگیٹھی کے اندر یہاں پہ آگ جلا لیں تو اس وقت آپ کو سردی بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اور جیسے جیسے اس سفر پہ آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ کو ہر ایک موڑ کے بعد
قدرت کے رنگ نظر آئیں گے، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت منظر ہیں، اور حد نگاہ جہاں تک جا رہی ہے آپ کو کھیت جو نظر آ رہے ہیں سب ہرے بھرے نظر آ رہے ہوں گے، چونکہ ہنزہ، گلگت، استور، ان ساری جگہوں کے جو پہاڑ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ خشک ہیں، ہریالی بہت کم ہے، لیکن الحمدللہ جیسے ہی آپ چلم کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو ہریالی دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ یہاں سے آگے جہاں تک آپ کی حد نگاہ جا رہی ہے کھیت آپ کو گرین گرین ملیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں۔ جی ویورز، تو ہم پہنچے اس وقت چلم چوکی میں، اور ہم جو ہے یہاں سے منی مرگ کے لیے بکنگ وغیرہ کروائیں گے۔ یہاں پہ آرمی کی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، اور یہاں پہ آپ انٹری کروا کے منی مرگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ باقی انفارمیشن جو بھی ہے وہ آگے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جی ویورز، تو یہاں پہ ہم نے انٹری کروائی ہے، اور ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کیونکہ آرمی کی چیک پوسٹ اور ویڈیو بنانا الاؤ نہیں ہے، یہاں پر آپ کیمرے کا استعمال نہیں کر سکتے، اور یہاں پر آپ کو انٹری کرنے کے بعد آگے جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اگرچہ آپ کا نائٹ اسٹے ہے تو آپ کو شام میں بھی اجازت مل جاتی ہے 3 بجے تک۔ اگر آپ کا نائٹ اسٹے نہیں ہے تو آپ کو 9 سے لے کر 12 تک جو ہے انٹری یہاں سے دیتے ہیں، اور واپسی جو ہے منی مرگ سے 4 بجے سے پہلے پہلے آپ کو واپس آنا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے نائٹ اسٹے جو ہے وہ منی مرگ میں کرنا ہے، تو یہیں سے اگر آپ وہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں تو جو کیمپنگ سائڈ ہے اس کی اور جو ہٹ ہیں وہاں پر ان کی بکنگ بآسانی یہاں سے آپ کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے انٹری کروانے کے بعد اور بکنگ کروانے کے بعد ہم نے آگے کا اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ جی ویورز، ابھی ہم پہنچ جائیں چلم چوکی کراس کرنے کے بعد دوسری جو چیک پوسٹ ہوگی وہاں پہ یہاں کی انٹری دوبارہ سے ہو رہی ہے، یعنی کہ جو ہوئی ہوئی تھی وہ چیکنگ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ اتنی شدید سردی ہے کہ احمد بھائی کو بہت ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ میں نے تو چادر پہن لی، احمد بھائی پہن رہے ہیں۔ احمد بھائی کیسی فیلنگ ہے یار آپ کی؟ ابھی نماز پڑھی ہے، ادھر وضو کیا نا، ایسے لگا کہ میرے جیسے بازو ہی کٹ گئے۔ اچھا، یقین جانے بہت زیادہ سردی ہے، ابھی وہی بات ہے احمد بھائی کہ ہم نے یہاں پہ وضو کیا، یہ گلیشیئر کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ، اور بہت زیادہ جو ہے نا ٹھنڈ ہمیں لگ گئی ہے، خاص کر کے بھی بارش ہو رہی ہے، بادل آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے، اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ یہاں پہ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت سردی لگ رہی ہے ہمیں۔ اگر نارملی یہاں پہ دھوپ میں آئے آپ تو یہاں پہ ٹیمپریچر بالکل نارمل ہوتا ہے، ان دنوں میں بھی 10 کا مہینہ ہے، ان دنوں میں بالکل نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے، لیکن ابھی بارش ہو رہی ہے اور تیز ہوا چل رہی ہے، یہاں پہ ہائٹ کافی زیادہ ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ جی ابھی ہم پہنچے برزل ٹاپ، یہاں پہ بارش ہو رہی ہے، بہت ٹھنڈی یخ پختہ ہوائیں یہاں پہ چل رہی ہیں، 13,500 فٹ بلندی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برزل ٹاپ ہے جی، برزل ٹاپ کے مناظر آپ دیکھیں۔ اور یہ سامنے چیک پوسٹ ہے، یہاں پہ ہماری دوبارہ سے انٹری ہوگی، اور مزے کی جو چیز ہے یہاں پہ بھی ایس کام کی سروس پراپر آ رہی ہے، الحمدللہ سروس انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے یہاں پہ انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ٹھنڈ کی تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اگر آپ بارش کے موسم میں یہاں پہ آتے ہیں تو فل پیک ہو کے آئیے گا، جس میں جیکٹس وغیرہ، ٹوپی اور گلوز وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں، گرمیوں میں بھی اگر آپ آ رہے ہیں بارش کے موسم میں تو ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا۔ جی ویورز، یہ ہے بھابھے برزل ٹاپ، سطح سمندر سے 13,808 فٹ بلندی پر واقع آرمی کی چیک پوسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں پر دوبارہ سے ہماری انٹری ہوئی ہے، اور انٹری ہونے کے بعد ہم نے اپنا آگے کا سفر اسٹارٹ کر دیا ہے۔ آج کا سفر صرف ایک راستہ نہیں، یہ ایک احساس ہے، برزل سے منی مرگ تک کا وہ سفر جہاں لفظ خاموش ہو جاتے ہیں اور قدرت خود بولنے لگتی ہے۔ یہ ولاگ ان لمحوں کے نام ہے جو شور سے دور سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہم نے برزل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، گاڑی آگے بڑھ رہی ہے اور دل ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ پہاڑ خاموش کھڑے ہیں، جیسے صدیوں کی کہانیاں سنبھالے ہوئے ہوں۔ ہوا میں ایسی ٹھنڈک ہے جو سیدھی دل تک اتر جاتی ہے۔ یہ راستہ سیدھا نہیں مگر خوبصورت ہے، ہر موڑ پر قدرت نیا منظر، نیا رنگ اور نیا احساس پیش کرتی ہے۔ کہیں سبز پہاڑ، کہیں کھلی وادیاں، اور کہیں دور خاموش چوٹیاں جو بس دیکھتی رہتی ہیں۔ یہاں سڑک بولتی نہیں، بس ساتھ چلتی ہے، کچھ جگہوں پر تنگ ہے مگر اعتماد مانگتی ہے۔ یہ سفر ان لوگوں کے لیے ہے
جو جلدی میں نہیں بلکہ لمحوں کو محسوس کرنے نکلتے ہیں۔ ایسے جو ہے وہ گاڑی کے اندر سے نہیں بلکہ گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے جو ہے وہ نظر آتے ہیں آپ کو، خاص کر کے یہ جو مناظر آپ کو اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، کیا ہی خوبصورت اور دلکش مناظر ہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے چھت پہ ہرگز نہیں بیٹھنا، کیونکہ یہ رسکی کام ہے بہت، اللہ نہ کرے کہیں گر آ گیا تو کہانی الٹی پڑ جانی ہے۔ ماشاءاللہ سے کیا ہی خوبصورت مناظر ہیں، کیا خوبصورت ویوز ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روڈ دیکھنے میں تو آپ کو بہت اچھی نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی اپنی 4x4 گاڑی ہے اور آپ بہت ڈرائیو کر رہے ہیں تو کوشش کریں برزل ٹاپ سے جب منی مر کی طرف آپ جائیں تو فرسٹ یا سیکنڈ گیئر کے علاوہ گیئر استعمال آپ نہ کریں، اور جتنا ہو سکے آپ بریک کو کم استعمال کریں، چونکہ اترائی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بریک شو جو ہیں وہ گرم ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو جو مال مویشی نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں کے لوگوں کے پالتو جانور ہیں۔ یہ یہاں پر گرمیوں میں آ جاتے ہیں اور سردیوں میں واپس دوبارہ سے نیچے منی مرگ دمیل گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں کے جو مقیم ہیں وہ انہی پر گزر بسر کرتے ہیں۔ اب ہم منی مرگ کے قریب ہیں، فضا بدل رہی ہے، خاموشی گہری ہو رہی ہے اور دل عجیب سا سکون محسوس کر رہا ہے۔ یہ جگہ ایسے لگتی ہے جیسے قدرت نے خود اپنے ہاتھوں سے سنواری ہو۔ منی مر کوئی عام مقام نہیں، یہ ایک ٹھہراؤ ہے، ایک خاموش دعا ہے۔ یہاں وقت آہستہ چلتا ہے، ہوا نرم ہو جاتی ہے اور دل خود سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ جو لوگ خود کو سننا چاہتے ہیں ان کے لیے منی مرگ ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ اس راستے پر شور کم اور احتیاط زیادہ رکھنی پڑتی ہے۔ قدرت مہربان ہے مگر امانت بھی مانگتی ہے۔ صفائی رکھیں، خاموشی کا احترام کریں اور ہر منظر کو دل میں محفوظ کر لیں۔ یہ راستہ سیدھا نہیں مگر سچا ہے۔ ہر موڑ پر قدرت نیا منظر رکھ دیتی ہے، جیسے کوئی معصور کینوس پر رنگ بدل رہا ہو۔ کہیں پہاڑ سبز ہیں، کہیں مٹی کے رنگ غالب ہیں اور کہیں دور خاموش چوٹیاں نگاہوں کو روک لیتی ہیں۔ یہ سڑک تیزی پسند نہیں کرتی، یہ صبر مانگتی ہے، احترام مانگتی ہے۔ یہاں سفر گاڑی سے نہیں دل سے کیا جاتا ہے۔ جو جتنا آہستہ چلتا ہے اتنا ہی زیادہ دیکھ پاتا ہے۔ منی مرگ قریب آتے ہی فضا بدلنے لگتی ہے، ہوا میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، خاموشی گہری ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان خود کو قدرت کے بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ منی مرگ کسی نقشے کی لکیر نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ یہاں وقت آہستہ چلتا ہے، الفاظ کم ہو جاتے ہیں اور سوچیں صاف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے اندر جھانک سکتا ہے۔ اور دوستو، اب ہم بڑھ رہے ہیں دومیل کی طرف، ایک ایسا راستہ جو کم لوگوں نے دیکھا، مگر جس نے دیکھا وہ بھولا نہیں۔ یہ راستہ مزید خاموش، مزید خالص، مزید قدرتی ہو جاتا ہے۔ دومیل پہنچ کر ایسا لگتا ہے جیسے فطرت نے ہمیں اپنے قریب بٹھا لیا ہو۔ یہاں پانی کی آواز کسی دعا کی طرح لگتی ہے، ہوا نرم ہے اور زمین پر سکون۔ یہ جگہ شور برداشت نہیں کرتی، صرف شکر۔ اور ماشاءاللہ سے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے کچھ حصہ یوں لگتا ہے جیسے دومیل منی مرگ میں رکھا ہو،
ماشاءاللہ سے ہر منظر دل کو چھو لیتا ہے۔ یہ راستے سیاحت نہیں ذمہ داری مانگتے ہیں۔ قدرت خوبصورت ہے مگر نازک بھی۔ خاموشی کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، صفائی کا احترام کریں اور ہر منظر کو جیسے امانت سمجھیں۔ جی دوستو، یہ ہم پہنچ گئے اپنی ٹینٹ ولیج۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو روم بک کروایا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ روم ہے جی جو ہم نے بک کروایا تھا چلم سے۔ ٹھیک ہے، سامنے واش روم ہے۔ جی ویورز، الحمدللہ رات کو 10 بجے میں رات گزارنے کے بعد ابھی صبح اٹھے ہیں جی۔ یہ صبح کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا خوبصورت صبح ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں جی، اور یہ ڈون جو ہے ریڈی ہو گئے۔ بڑے ڈون نے ہمیں صبح آ کے فرسٹ ٹائم اٹھا دیا تھا، 5 بجے سے لگے ہوئے اٹھانے میں، لیکن ہم اتنے جلدی اٹھنے والے کہاں، ہم لوگوں نے اپنے ٹائم پہ اٹھنا ہے۔ بھائی صاحب مسئلہ پتہ ہے کیا، ان کو بتاؤ کہ اصل خوبصورتی کا مزہ صبح میں، اس لیے ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ تو رات کو جلدی سونے دیتے ہیں، آپ نے میری رات جان کو بھی پہلے ہمیں آپ کو بٹھایا کبھی رہا ہم آج نے کیا تنگ کیا نہیں کیا نا۔ ہاں؟ ابھی پہلے 3 4 5 دن ہم نے آرام سے اٹھایا آپ کو، لیکن آج کی جو بات ہے نا وہ الگ ہے۔ آج کی بات الگ ہے یار، کیا دیٹ بات، از دا ہیون۔ یہ بات کمال کر دی آپ نے یار، یہ بات آپ نے جو کی ہے نا وہ کمال کی ہے استاد۔ یہ تھا ہمارا سفر استور سے چلم، چلم سے برزل، برزل سے منی مرگ اور منی مرگ سے دومیل۔ یہ ولاگ صرف مناظر نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے۔ اگر یہ خاموش سفر آپ کو دل تک پہنچا ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ ان راستوں پر چلتے رہیں۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں ایک ایسی جگہ جسے لفظوں میں قید کرنا آسان نہیں۔ یہ ہے منی مرگ دومیل کی سب سے خوبصورت جگہ، جسے ریمبو لیک بھی کہا جاتا ہے۔ ریمبو لیک بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ خوبصورت پھول آپ کے لیے جو ہمارے ویورز ہیں، خاص کر کے یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک ولاگ دیکھا ہے، یہ ہماری طرف سے اسپیشل ان کے لیے۔ ماشاءاللہ سے ہرے بھرے کھیت دور تک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میڈوز آپ دیکھ لیں، جہاں تک حد نگاہ جاتی ہے آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے۔ جی ویورز، الحمدللہ فائنلی ہم پہنچ گئے ریمبو لیک پہ، اور یہ ہم نے اپنی گاڑی پارک کی ہے۔ یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھیں، صبح صبح کے کیا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ میں کئی مرتبہ یہاں پہ آ چکا ہوں، لیکن آج کا جو مناظر ہے، خاص کر کے رات کو بارش تھی یہاں پہ، بارش کے بعد جو ہے سب کچھ دھلا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت نظارے اس وقت پیش کر رہا ہے۔ یہ سامنے ریمبو لیک ہے، ہم نے اپنی گاڑی یہاں پہ پارک کی ہے۔ اب یہاں سے تھوڑی سی ہائکنگ ہے، تقریباً 2 منٹ بھی نہیں لگتے، 1 منٹ میں آپ یہ ساتھ ریمبو لیک وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت نظارے ہیں، یقین جانیں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں جیسے اس وقت میں جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ سے سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ویوز ہیں۔ باقی چلتے ہیں آگے، آپ کو دکھاتے ہیں ریمبو لیک کے مناظر بھی۔ یہ دیکھیں ہر طرف جو ہے پھول کھلے ہوئے طرح طرح کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں۔ اور یہ ہم نے اپنی گاڑی پارک کی ہے، اب جا رہے ہیں ہم ریمبو لیک کی طرف۔ جی ویورز، اگر آج آپ سکون سے سو رہے ہیں اپنے گھروں میں تو وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے۔ یہ ایک کلندر پوسٹ کی ایک آپ کو چھوٹی سی جھلک میں دکھانے جا رہا ہوں اندر ابھی، اور اس کے علاوہ یہ تقریباً جو یہاں کی پوسٹیں ہیں تقریباً 15,000 16,000 17,000 فٹ کی بلندی پہ اوپر جو ہے پوسٹیں ہیں۔ آپ کو کچھ چیزیں میں دکھاتا ہوں، جیسا کہ ان کے شوز چیک کریں آپ، یہ گیس والے شوز ہوتے ہیں، جیسے ہی چلتے ہیں تو ان میں گیس بڑھتی ہے جس وجہ سے یہ گرم ہو جاتے ہیں، اور ایک بوٹ کا جو وزن ہے وہ تقریباً 5 kg ہے۔ اس کے ساتھ یہ آپ سوٹ چیک کریں، اس طرح کے سوٹ میں ہر وقت سنتری اوپر جو ہے
پرچم کے ساتھ آپ کو جو ہے کھڑا ملے گا ہر ٹائم پہ آپ کا پیرا دیتے ہوئے. انہیں کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے سکون سے اپنے گھروں میں نیند بھی کرتے ہیں, آرام بھی کرتے ہیں. تو سلام پیش کرتے ہیں ہم ایسے جوانوں کو, ایسے جو ہمارے سولجرز ہیں ان سب کو ہم سلام کرتے ہیں دل سے. اور یقین جانیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے جب ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کتنی مشکل سے یہ لوگ جو ہے اپنی زندگی ان پہاڑوں پہ گزارتے ہیں. کچھ سردیوں کی جھلک تصویروں کے ذریعے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا. یہ آپ دیکھیں, یہ قلندرز کی چیک پوسٹ, اور سردیوں میں کتنی یہاں پہ برف ہوتی ہے, اور اسی کے اندر یہ سروائیو کرتے ہیں, اور اس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. कलंदर यूनिट है ना, और उसका नाम है, उसका नाम एक पोस्टर बनाने चाहिए. ये एक सिंपल दिया हुआ पोस्टर होगा, ऊपर ऊपर जब पोस्टर बनी है ना बॉर्डर पे, उनके नीचे एक सिंबल बना हुआ है, इस तरह पोस्टर बन गई ऊपर. अच्छा, ये जो पीछे है ये सारा कुछ ये इस तरह का बना हुआ है. ये पहाड़ के पीछे सारा इंडिया स्टार्ट हो सारा जाता है, इंडिया स्टार्ट इस पहाड़ के पीछे टोटली. इंडिया स्टार्ट है. अच्छा अच्छा, सही. ये पोस्टर ये है जी लिविंग है, ये है قلندر پوسٹ, جیسا کہ اوپر بنی ہوتی ہیں ویسے ہی انہوں نے یہاں پہ بنائی ہے. جس طرح سے سیم اوپر ہوتا ہے ویسے ہی سیم یہ انہوں نے نیچے سارا سیٹ اپ کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں. یقین جانے دل سے سلوٹ کرتے ہیں ہم ان جوانوں کو جو اس ملک کی حفاظت کے لیے نہ برف دیکھتے ہیں, نہ گرمیاں دیکھتے ہیں, نہ پہاڑ دیکھتے ہیں, نہ صحرا دیکھتے ہیں. ہر وقت جو ہے ہماری جان و مال کے حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ہم دل سے ان لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ریمبو لیک نام کی طرح رنگوں سے نہیں بلکہ احساس سے بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی دنیا کا خوبصورت ٹکڑا جو ہے وہ ہے منی مارگ. اگر ہم اس کو جنت کا ٹکڑا بھی کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے, آپ کے خواب و خیالوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یقین جانیں جتنا آپ ایک ہوتا ہے نا گمان ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ بھائی کتنا خوبصورت ہوگا, یقین جانیں اس سے زیادہ خوبصورت آپ کو منی مارگ خاص کر کے دومیل اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے. یقین جانیں بہت خوبصورت اس وقت مناظر ہیں یہاں کے, اور سب سے جو خوبصورت چیز ہے بالکل خاموشی ہے یہاں پہ. کچھ آوازیں ہمیں آ رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ یقین جانیں بہت خاموشی ہے یہاں پہ. آپ زندگی کے شور شرابوں سے, شہر کے آوازوں سے اگرچہ آپ تنگ ہیں, یقین جانیں یہاں پہ آ کے اگرچہ آپ 10 دن بھی رک جائیں نا, آپ کی زندگی جنت بن جائے گی, اور اس کے بعد جا کے آپ کو شہر پھیکا پھیکا سا لگے گا. بہت خوبصورت ہے. What is a lifetime adventure for you is a daily routine for us. جھیل سامنے آتے ہی ایک لمحے کو سانس رک سی جاتی ہے. پانی اتنا صاف ہے کہ آسمان خود کو اس میں دیکھتا ہے. ہوا ٹھنڈی ہے, خاموشی گہری, اور دل بے اختیار شکر ادا کرتا ہے. ریمبو لیک کا حسن صرف پانی میں نہیں اس کے ارد گرد کھڑے خاموش پہاڑوں میں بھی ہے. کبھی پانی کا رنگ بدلتا ہے, کبھی بادلوں کا عکس, اور کبھی سورج کی روشنی جھیل کو نیا روپ دے دیتی ہے. یہ جگہ باتیں نہیں کرتی, بس محسوس کرواتی ہے. یہاں بیٹھ کر انسان خود کو سنتا ہے, اپنی سانسوں کو, اپنے دل کی آواز کو. جی ویورز, اگرچہ آپ ریمبو لیک کے اوپر اس خوبصورت منظر کے ساتھ کچھ کھانا پینا کرنا چاہتے ہیں, کچھ توازن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بہترین سا آپ کو ریسٹورنٹ نظر آ رہا ہوگا جو کہ ہے آرمی کے انڈر میں. یہاں پہ آپ کو ہر چیز سرو کی جاتی ہے جس میں ریفریشمنٹ وغیرہ کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو اسپیشل ہے وہ ہے ٹراٹ فش, اور پانی کے اندر آپ کو زندہ نظر بھی آتی ہیں, اور وہی آپ کو یہاں پہ سرو کی جاتی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کھانا وغیرہ کھانا چاہتے ہیں تو کھانا بھی یہاں پہ کھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, اگرچہ رات کو یہاں پہ آرمی کے ہٹ میں رکنا چاہتے ہیں تو یہ ہٹ کے اندر بھی آپ رات کو رک سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا مختصر سا قیام ریمبو لیک پر. ایک خاموش منظر,
ایک گہرا سکون اور ایک یادگار لمحہ۔ اگر یہ منظر آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ ان خاموش راستوں کا حصہ بنیں۔ جی ویورز، تو الحمدللہ فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں ریمبو لیک پہ۔ ریمبو لیک 1998 میں وجود میں آئی تھی، 12 ریجمنٹ NLI کی جو یہاں پہ تھی، گلگت بلتستان کی ہے، جو اس نے یہاں پہ اس کو بنایا تھا۔ یہ شروع میں بنی ہوئی نہیں تھی، قدرتی نہیں ہے، اس کو بنایا تھا 1998 میں، اور اس کے بعد اس کا نام رکھا تھا یلڈرام، اس کا نام رکھا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اکثر بارش جب ہوتی تھی تو 2 ریمبو ایک ساتھ یہاں پہ کافی دیکھنے کو ملتے ہیں، اب بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، بارش کے دوران آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا نام جو ہے ریمبو لیک رکھا ہے۔ ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت جگہ، اگرچہ آپ منی مرگ آئیں گے یقین جانے آپ ایسی فیلنگز آئیں گی جیسا کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے، خاص کر کے آپ جب بھی منی مرگ آئیں، اور یہاں پہ کم سے کم آپ کو 2 سے 3 دن رکنا چاہیے، کیونکہ یہ رکنے والی جگہ ہے۔ یہاں پہ بہت ساری جگہیں ہیں جو 1 یا 2 دن کے اندر آپ نہیں کور کر سکتے، کم سے کم اگر آپ کے پاس 3 دن ہے تو پورے منی مرگ دومیل کو یہ آپ جو ہے صحیح طریقے سے ایکسپلور کر پاتے ہیں۔ باقی امید کرتا ہوں میرا یہ ولاگ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس کے اندر میں نے کمپلیٹ روڈ کے حوالے سے اور ہوٹلس کے حوالے سے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ باقی الحمدللہ ویوز بہت خوبصورت ہے، میں آپ کو 110% ریکمینڈ کروں گا۔ اگر آپ گلگت بلتستان کا ٹور کر رہے ہیں تو اس لیک کو اور اس منی مرگ کو اپنے ٹور کے اندر ضرور شامل کریں۔ السلام۔